میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور طرح سے ہوتے ہیں جو کہ کراچی میں ہم نے دیکھے، جو کراچی میں اور حیدرآباد میں تباہی ہوئی ہے شہری علاقوں میں۔ کراچی کی تقریباً 104 چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹرا ڈسٹرکٹ، اباؤٹ 10,000 کلومیٹر پہ محیط ہیں یہ سڑکیں۔ انٹرا ڈسٹرکٹ اینڈ انٹر ڈسٹرکٹ جتنے بھی 104 سڑکیں ہیں جو 10,000 کلومیٹر بنتا ہے ان کا، یہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں انکلوڈنگ دا کینٹ ایریا۔ سارے انڈر پاسز موٹریبل نہیں ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا انڈر پاس، سینٹرل کا، کورنگی کا، ساؤتھ کا، ملیر کا، ویسٹ کا، سارے ڈسٹرکٹس میں اگر انڈر پاسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس سے گزرا جائے۔ غریب آباد، لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار، سب مرین چوک، دہلی کالونی، مہران انڈر پاس، شہید ملت انڈر پاس، ڈرگ روڈ انڈر پاس، بلاول انڈر پاس، یہ ٹوٹل تباہ ہو چکے ہیں۔ آئی چودھری گڑھ روڈ، سندھ مدرسۃ الاسلام، کراچی چیمبر آف کامرس کی سڑک ٹوٹل تباہ ہو چکی ہے۔ اولڈ کراچی تباہی پہ ہے، ٹوٹل انڈسٹریل ایریا اپروچیبل نہیں ہے کراچی کا، جو کہ ٹیکس دیتا ہے۔ کوئی بھی سڑک سلامت نہیں ہے، انڈسٹریز میں اندر پانی آ چکا ہے، وہاں بہت ساری انڈسٹریز بند ہیں، جو ڈیلی ویجز کے وہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں۔ ہر جگہ پانی کھڑا ہے۔ پیپر مارکیٹ، قائد اعظم کا جو برتھ پلیس ہے، اس کے سامنے پانی ہے۔ اس پورے علاقے میں لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے، دکانیں بند ہیں، دکانوں کے اندر پانی ہے، فائنینشیل لاس ہوا ہے ہر ایریا میں۔ گلبرگ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل جانے والی سڑک تباہ ہو چکی ہے۔ عائشہ منزل سے بلاک ایچ نارتھ ناظم آباد جانے والی سڑک تباہ ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی روڈ تباہ ہو چکی ہے، طارق روڈ تباہ ہو چکی ہے، کے ایم ڈی سی روڈ تباہ ہو چکی ہے۔ جتنی بڑی سڑکیں ہیں اور چھوٹی سڑکیں ہیں گلیوں میں وہ موٹریبل نہیں رہی۔ سیوریج سسٹم ان بارشوں کے بعد ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے۔ کراچی کا سیوریج سسٹم آپریٹیبل نہیں ہے، نہ کام کر رہا ہے۔ اولڈ سٹی میں مغرب کے بعد گھروں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے۔ اسٹارم واٹر ڈرینز ٹوٹل ختم ہو چکے ہیں، جنہیں نالے کہتے ہیں ہم کراچی کے۔ جتنی مارکیٹس ہیں اس میں گاہک تو بہت دور کی بات ہے، دکاندار اپنی دکانیں نہیں کھول سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کھول بھی لیتا ہے تو وہاں گاہک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کیفیت ہے سارے ٹریڈنگ ایریاز کی کراچی کی۔ مسجدوں کے اندر بھی نمازی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہے اس کا وہاں پہنچنا۔ گھروں میں پانی پینے کا تو دور کی بات ہے، خرچ کرنے کا پانی بھی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بارش کے بعد جب کہ انڈر واٹر گراؤنڈ جو پہ ٹینکس ہیں لوگوں کے، وہ بھی بھر چکے ہیں گندے پانی سے۔ واٹر بورڈ کا کام تھا کہ یہ فری ہر ایریا میں واٹر ٹینکرز پہنچاتی، مگر افسوس کہ واٹر KWS بھی سویا رہا ہے۔ اس سے بڑا فائنینشیل لاس کراچی کو کبھی نہیں پہنچا، خاص طور پہ اسمال ٹریڈرز۔ پبلک پراپرٹی کا جو نقصان ہوا ہے وہ الگ، لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے، اس سے پبلک پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، دکانوں کا نقصان ہوا ہے، دکانوں میں جو مال پڑا تھا وہ نقصان ہوا۔
لوگوں کی جو ٹرانسپورٹ مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، خاص طور پہ موٹر بائکس، میرے خیال میں میرے پاس جو فگر آتی ہیں وہ 40-45 لاکھ سے اوپر کی فگر ہے کراچی میں موٹر بائکس کی، جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے نوکریوں پہ جاتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں۔ سڑکوں کا یہ حال ہے کہ موٹر بائک تو دور کی بات ہے، گاڑی ٹرک کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اموات اپنی جگہ، آپ نے دیکھا کہ ایک پوری فیملی نالے کے اندر ڈوب گئے، ابھی تک میرے خیال میں ایک بچے کی باڈی نہیں ملی ہے۔ کراچی میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں، سکولز، کالجز، ان میں جا کے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بیکاز آف ڈسٹرکشن، بیکاز آف کلیمٹی ہٹ ایریاز۔ قبرستانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، تدفین مشکل ہوئی ہے لوگوں کی، ہر جگہ گاربیج آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ رنچھوڑ لائن، جوڑیا بازار، جونا مارکیٹ، اسکیم 33، آج بھی گھروں میں، دکانوں میں پانی موجود ہے۔ جتنی سوسائٹیز ہیں اسکیم 33 میں، وہاں جینا مشکل ہے لوگوں کا۔ سرجانی ٹاؤن تباہ ہو چکا ہے، ڈی ایچ اے، پی سی ایچ ایس، لیاقت آباد، ناظم آباد، اورنگی، سادی ٹاؤن، ٹھڈو ڈیم جو ٹوٹا تھا، اس کا پانی جو اسکیم 33 پہ آیا ہے وہ سب تباہ ہو چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں سی ایم صاحب اور ان کی حکومت کے جو ڈیسیشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے، اس تباہی کے حوالے سے، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 23 ڈسٹرکٹ کو آپ نے کلیمٹی ہٹ ایریا، آفت زدہ ایریا قرار دیا ہے۔ آفت زدہ ایریا جب قرار دیا جاتا ہے تو لینڈ ریونیو ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ سندھی بھائی جو ہاری ہیں، جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ بالکل آفت زدہ علاقوں میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے، جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اربن ایریاز میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں، جو میں نے آپ کو گنوائے، سڑکوں کا اگر حال دیکھ لیں تو کراچی موٹر وہیکل ٹیکس ایک بڑی تعداد میں سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے۔ میری ہمبل ریکویسٹ سندھ گورنمنٹ سے ہوگی کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو ریویو کیا جائے، فار واٹ ایور پیریڈ وہ معاف کیا جائے۔ پروفیشنل ٹیکس، ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو دوسری ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کا ٹیکس معاف کیا جائے فار اے پیریڈ which can be decided by سندھ گورنمنٹ اور سی ایم صاحب۔ پراپرٹی ٹیکس جو کہ پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے، جس طرح اندرون سندھ ڈیمیج ہوئی ہے، اس طرح کراچی کی بھی پراپرٹی لوگوں کی ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو معاف کیا جائے۔ سیلز ٹیکس آن سروسز، جو ایس آر بی ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو معاف کیا جائے، کیونکہ ریٹیلر بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے۔ ریسٹورنٹ، بیوٹی پارلرز، ان کا بزنس تقریباً ختم ہو گیا ہے، ان پہ ٹیکسز معاف کیے جائیں۔ ڈیمیجز جو ہوئے ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اب کراچی کی ساری گلیاں، ساری جتنی بھی ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، ان کی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔
ایون کینٹ ایریا بھی تباہ ہوا ہے, DHA تباہ ہوا ہے. اب ہماری ریکویسٹ, بالکل ایسا ہی ہے, اب ہماری ریکویسٹ CM صاحب سے جو ہے, جو کہ میں نے رکھی ان کے سامنے, کہ یہ ٹیکسز کراچی کے بھی معاف کیے جائیں. اس نوٹیفیکیشن کو, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا اطلاع کراچی کے سارے ضلعوں پہ ہونا چاہیے. جو ریلیف آپ نے 23 ڈسٹرکٹس کو دیے ہیں, وہ ریلیف جو ہیں وہ کراچی کے ان ایریاز پہ بھی امپلیمنٹ کیے جائیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کا بزنس تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک تفریق مزید بڑھے گی شہری اور دیہی میں. ہماری ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ اس تفریق کو نہ بڑھنے دیں, اور جس طرح سے شہری علاقوں کا نقصان ہوا ہے, کرنٹ لگنے سے, کے الیکٹرک کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, جو اموات ہوئی ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے انڈسٹریل ایریا میں, انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریز تقریباً بند ہیں, ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. یہ قدرتی آفات ہیں جن کی وجہ سے پورا کراچی ڈسٹرب ہوا ہے, پورا کراچی افیکٹ ہوا ہے. تو کراچی آئش کا بھی, یہاں کے ٹریڈرز کا, یہاں کے اسٹوڈنٹس کا, یہاں کے لوگوں کی املاک جو خراب ہوئی ہیں, نقصان ہوا ہے, ان کا بھی حق بنتا ہے. حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹیکس پیئر کی حفاظت بھی کرے. اگر ٹیکس پیئر کو نقصان ہوتا ہے کلیمٹیز کی وجہ سے تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. میں آخر میں PM صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کراچی آ کے کراچی کا معائنہ کریں. جو نقصانات ہوئے ہیں, جیسا کہ ہمارے CM صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیکسز معاف کیے جائیں اور جو لونز ہیں وہ معاف کیے جائیں. اسی طرح جو کراچی کے ٹریڈرز کے لونز ہیں ان کو معاف کیا جائے, ان کو ریلیف دیا جائے, ان کو کم پرسنٹیج پہ لونز پرووائڈ کیے جائیں, جس طرح سے CM صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اس طرح میں بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کراچی پہ یہ جتنی بھی آفات آئی ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. یہاں جو بھی نقصان ہوا ہے مالی, جانی, اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, سیویج سسٹم کراچی نہیں میں ہے یہاں. MKM پاکستان کے رہنما